اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں شب برات کی 15 شعبان المعظم کی شہداء معصومین کی بارگاہ میں بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج مومنین کی خدمت میں شب 15 شعبان کا ایک سب سے افضل ترین اور بہترین عمل لے کر آئے ہیں، نماز جعفر طیار کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جعفر طیار پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر دریا کی موجوں جتنے بھی ہوں تو خدا انہیں معاف کر دے گا۔ اور یہ نماز اس قدر مجرب ترین نماز ہے، شب 15 شعبان کی موسٹ ریکمینڈڈ ترین یہ نماز ہے۔ اس نماز کا آج ہم آپ کو آسان ترین طریقہ بتائیں گے کہ کوئی بھی مومن یا مومنہ، اکثر مومنین نماز جعفر طیار پڑھنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں بار بار تسبیحات اربع کے ذکر کو پڑھنا پڑتا ہے، رکوع میں، رکوع کے بعد، رکوع سے کھڑے ہو کر، پہلے سجدے میں، دوسرے سجدے میں بار بار آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، تو مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، اسے کاؤنٹ نہیں کر پاتے، جس وجہ سے وہ نماز جعفر طیار کو چھوڑ دیتے ہیں، اس جلالی اور مجرب ترین نماز کے وظیفے کو۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے اور اس آسان ترین طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ کوئی بھی شخص نماز جعفر طیار کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکے۔ یہ کل 4 رکعت کی نماز ہے جو فجر کی طرح آپ نے 2 رکعت کو کر کے پڑھنا ہے۔ الحمد کے بعد آپ کسی بھی سورے کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد مومنین نے جب نماز مکمل ہو جائے 2 رکعت کر کے، جب آپ نے 4 رکعت یہ نماز جعفر طیار مکمل کر لی، تو نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے تسبیحات اربع کو 300 مرتبہ 300 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ تسبیحات اربع جو نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیحات اربع کو آپ نے 300 مرتبہ یعنی 300 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ویسے نماز جعفر طیار کا جو افضل ترین وقت ہے وہ جمعہ کے دن زوال آفتاب سے پہلے کا ہے، لیکن اگر آپ کبھی بہت پریشان حال ہو تو آپ اس نماز کو کسی بھی دن اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر آمد صاحب العصر والزمان کی شب میں مومنی اس نماز جعفر طیار سے غافل نہ رہے، قطعاً بھی آپ کے نصیب و مقدر کو نماز جعفر طیار بدل کے رکھ دے گی۔ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو عطا ہوگا، آپ کی ہر مشکل پریشانی، آفت، بلا، ناگہانی کو ٹال دیا جائے گا آپ کی زندگی سے۔ آئندہ آنے والے سال تک اب ہر قسم کی پریشانیوں سے بھی دور رہیں گے، آپ کی حاجات بھی آپ کو عطا کی جائیں گی۔ بس مومنین نے کرنا یہی ہے کہ شب آمد صاحب العصر والزمان میں آپ نے اس نماز کو پڑھنا، خداوند متعال کی بارگاہ میں حق صاحب العصر والزمان کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا، مشکلات کے خاتمے کی، رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے خزانوں سے آپ کو بے پناہ نواز دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔